لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. ڈاکٹر اسد اللہ سمرو ہے. میں یہاں التمش جنرل ہاسپٹل کلفٹن میں ماہر امراض قلب اور ہارٹ فیلئر اسپیشلسٹ ہوں. اور پچھلی دفعہ ہم نے حج کے سلسلے میں نے اپنے کتاب کے بارے میں ایک سمری کا ڈسکس کیا تھا کہ حج کس طرح سے حج کے دوران جو پرابلمس ہوتے ہیں، اور وہاں پر میں نے ایک پروفارما دکھایا تھا، اور اب ہم اس کو تھوڑا تفصیل کے ساتھ ڈسکس کرنا ضروری سمجھتے ہیں، کیونکہ حج کے دوران جو ہے وہ جیسے میں نے بتایا کہ کوئی 64% جو مریض ہیں وہ اسپتال میں جو داخل ہوتے ہیں وہ امراض قلب کی وجہ سے. تو 64% ایک بہت بڑی ایک شرح ہے کہ اتنے حاجی جو ہے وہ امراض قلب سے کا شکار ہو کے اور اسپتالوں میں داخل ہوتے ہیں. تو جس کی وجہ سے نہ صرف اسپتالوں کا بوجھ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور خرچہ ان کا بڑھ جاتا ہے، لیکن جو مریض اور اس کے عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا کہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے اپنے ملکوں سے. تو وہ بہت سارے حاجی، کیونکہ دو قسم کے حجاج ہوتے ہیں، ایک تو پہلے سے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ امراض قلب میں مبتلا ہیں، اور دوسرے جن کو نیو آنسیٹ، جن کو پہلے کوئی امراض قلب کی نہ بیماریاں ہوتی ہیں نہ کوئی ان کو علامات ہوتی ہیں. لیکن دونوں میں یہی ہوتا ہے کہ اکثر جو حجاج اسپتالوں میں داخل ہوتے ہیں تو ان کے پاس امراض قلب کے بارے میں کوئی ایسی ڈاکومنٹڈ کوئی رپورٹ، خاص کر کے انگلش میں لکھی ہوئی نہیں ہوتی کہ جب ان سے پوچھا جائے، کیونکہ زبان ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس زبان کی وجہ سے بہت سارے حاجی، کیونکہ حج کے دوران پوری دنیا سے مسلمان فزیشنز جو ہیں وہ حج کی ڈیوٹی کے لیے، حاجیوں کی خدمت کے لیے آتے ہیں. یورپ، امریکہ، ہمارے جیسے ملکوں، بہت سارے جگہوں سے، سعودی عربیہ سے جو ہے وہ مختلف جگہوں سے جو ہے وہ حج کی ڈیوٹی کے لیے آتے ہیں. تو سب کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے حاجیوں کی خدمت کر سکیں، لیکن زبان ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ بہت ساری زبانیں بولنے والے مریض آتے ہیں، اور خاص کر کے جو اچانک بے ہوش ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس کوئی ایسی رپورٹ یا کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، ان کی ECG میں کیا خرابی ہے، کیا دوائیں لے رہے ہیں، پہلے سے کیا پرابلم، کس طرح سے. تو کافی سالوں سے میں سوچ رہا تھا کہ اس مسئلے کا حل کس طرح سے جو ہے وہ نکالا جائے، کہ تاکہ یہ جو تو پھر میرے دماغ میں ایک دن خیال آیا کہ کیوں نہ ہم ایک اسکریننگ پروفارما بنائیں کہ جو حاجی جس ملک سے جہاں سے آ رہا ہے، میں نے یہ اس کو انگلش میں بنایا ہے، اور تاکہ اگر اردو میں یا انڈونیشین یا مختلف لینگویجز میں وہ پرسکرپشن سر وہ لے کے تو آتے ہیں، لیکن بہت سارے رائٹنگ اور اس چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں ڈاکٹرز کی. تو پھر میں نے ایک انگلش میں ایک ڈیٹیل میں پروفارما بنایا. تو یہ اس کا ایک ٹائٹل پیج ہے کہ ہیلدی حج ہارٹ اسکریننگ فار ایوری ون اینڈ ایوری ویئر، جو جہاں بھی ہے ان کے لیے ایک حج کا ایک اسکریننگ کا منصوبہ جو ہے وہ کریٹ کیا جائے، اور تمام ممالک کو اس کا پابند بنایا جائے کہ وہ حج کے سفر سے پہلے ایٹ لیسٹ 6 مہینے پہلے اپنا معائنہ کروا لیں، تاکہ اگر ان میں کسی قسم کا کوئی ایسا سیریس یا شدید کوئی ڈیفیکٹ نکل آتا ہے تو حج سے پہلے اس کو فکس کیا جائے، تاکہ وہ خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے وہ حج کی جو مشقت ہے وہ برداشت کر سکے. تو یہ ایک کہ اسٹچ ان ٹائم سیوز 9،
یہ ایک محاورہ ہے پرانا کہ اس کا مقصد یہ اس محاورے کا کہ جو چھوٹے پرابلمس ہیں ان چھوٹے پرابلمس کو وقت کے ساتھ اگر فکس نہ کیا جائے تو وہ پھر بڑے پرابلمس جو ہے وہ بن جاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کسی کو یہاں سے کسی کو پہلے سے ہی کوئی دل کے ویلز کی بیماریاں ہیں یا پہلے سے شریانوں میں بلاکیج ہے اور وہ اس بلاکیج کو اس کو فکس اپ نہیں کرتے ہیں اور اس کے ساتھ وہاں پر بہت سارے حاجی میں نے وہاں دیکھے ہیں جن کو پہلے سے حج سے پہلے ان کو پتہ ہوتا ہے, ان کی انجیوگرافی ہوئی ہوتی ہے یا ہارٹ اٹیک ہوا وہ ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ بغیر کسی پراپر رپورٹ یا کسی ڈاکٹر کی تجویز یا ایڈوائس کے بغیر حج پر آتے ہیں اور پھر وہاں پر سفر کرتے ہیں, جس کی وجہ سے بہت سارا حاجی یا تو اسپتالوں میں داخل ہوتے ہیں یا موت کا شکار ہوتے ہیں. تو یہ ایک اسٹچ ان دی ٹائم سیوز 9. اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پرابلمس ہیں ان کو پرابلمس کو چھوٹے پرابلمس کو تاکہ بڑے پرابلم سے جو ہے وہ بچ جائیں. اس کا اس طرح سے مثال ہے کہ اگر ریڈیٹر کا پانی ختم ہو گیا ہے, گاڑی میں آپ چلا رہے ہیں, سفر کر رہے ہیں اور ریڈیٹر کا پانی چیک نہیں کیا تو راستے میں پتہ چلا کہ آپ کی گاڑی جو ہے بند ہو گئی اور ریڈیٹر جو ہے وہ ختم ہو گیا, تو آپ کا چھوٹا یعنی ایک پانی کا ایک گلاس ڈالنے سے سستی کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو پھر پورا ریڈیٹر یا کبھی کبھار پوری انجن جو ہے بدلنی پڑتی ہے. تو حج کے دوران بھی اسی طرح سے ایسے ہی ہوتا ہے اور اس کے لیے یہ ایک پروفارما ہے. اس کا پارٹ 1 جو ہے پروفارما کا وہ اس طرح سے میں نے تشکیل دیا ہے کہ مریض کے بارے میں مکمل جو ہے معلومات, یہ میں نے تھوڑا سا ڈیٹیل میں جو ہے وہ بنایا ہے اپنے تجربے کے لحاظ سے, جو اتنے سالوں تک مریض دیکھے ہیں اور اس دوران جن چیزوں کی ڈیفیشنسیز اور ڈاکٹرز کو جتنی پیچیدگیاں اور مریضوں کو کے لیے ان کی معلومات حاصل کرنے میں مشکلات ہوئیں. فار ایگزامپل اگر کسی کو ECG میں لیفٹ بنڈل برانچ بلاک ہے اور اس لیفٹ بنڈل برانچ بلاک کی وجہ سے ان کو اگر انجائنا کا پین ہو جاتا ہے اور اسپتالوں میں ایمرجنسی میں آتے ہیں تو ان کے پاس اس کو کمپیئر کرنے کے لیے کوئی ECG یا کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. تو بہت سارے مریض ہوتے ہیں جن کے پاس ایسی ECG کی اب نارملٹیز ہوتی ہیں لیکن مریضوں کو پتہ نہیں ہوتا, اور پھر جب ڈاکٹرز جو ہیں وہ ڈیوٹی پر ان کی ECGs کو دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو نیا جو ہے وہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے پرابلم ہو رہا ہے. تو فوری طور پر ان کو جو ہے وہ انجیوگرافی کے لیے بھیج دیتے ہیں. جب انجیوگرافی ان کی نارمل آتی ہے تو پھر ان سے پتہ کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو پرانا پرابلم ہے اور پرانا LBB ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی ECG جو ہے وہ خراب ہے. تو اس طرح سے بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں جن کی بارے میں جو معلومات, اگر کسی کی انجیوپلاسٹی ہوئی ہے اور تازہ انجیوپلاسٹی ہوئی ہے اور وہ ان کو اسٹینٹ لگے ہوئے ہیں 3 مہینے پہلے, ان کو 1 مہینہ پہلے ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ مریض آ جاتے ہیں تو وہ دوائیں بہت سارے مریض بند کر دیتے ہیں اور ان دواؤں کی وجہ سے پھر ان کے اسٹینٹ میں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. تو مریض یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹینٹ ڈل گئے ہیں تو اب وہ آسانی سے حج کر سکتے ہیں اور وہ حج کی ایگزرشن وہ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے مریض جو ہیں وہ جو حج پرفارم کر سکتے ہیں اسٹینٹ یا بائی پاس آپریشن کے ساتھ جو ہے وہ, لیکن دوائیں وہ چھوڑ دیتے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ دوا اگر ہم چھوڑ دیں گے تو ان کے اسٹینٹ جو ہے اس میں اچانک کلاٹ آ کے اسٹینٹ تھرومبوسس کی وجہ سے ان کو ہارٹ اٹیک یا کارڈیک اریسٹ ہونے کا جو ہے وہ امکان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو لہٰذا اس کے بارے میں تھوڑی سی تفاصیل جو ہے وہ یہ یعنی ایک پروفارما ہے, اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ تو میں نے بنایا ایک, اور اب یہ پروفارما کوئی سارے ملکوں میں یا سارے پاکستان میں کہیں پہنچ تو نہیں سکتا کہ وہ اس پروفارما کو, لیکن یہ ایک آئیڈیا ہے
کہ اس آئیڈیا کو رکھتے ہوئے جو ہماری حکومتیں ہیں ان حکومتوں کو، کیونکہ ان کے حاجی کیونکہ بہت سارے، اور یہ جو پروفارما ہے یہ نہیں کہ یہ کوئی نئی چیز ہے، کوئی بہت سارے ممالک ہیں جو اپنے ملکوں سے حج پر آنے سے پہلے ان کی اسکریننگ کرتے ہیں اور ان کے ہارٹ کے پرابلم کو فکس اپ کر کے اس کے بعد حج کے لیے، سفر کے لیے ان کو الاؤ کرتے ہیں۔ تو لیکن یہ کہ کسی کے پاس کوئی آرگنائز طریقے سے کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہیں ہوتا جس میں مریض کے بارے میں، تمام دواؤں کے بارے میں تفاصیل ہوں، تاکہ حج کے دوران جو ڈاکٹرز ہیں ان میں اگر مریض کوئی بے ہوش ہو جائے تو ان کے پاکٹ سے یا ان کے جو بیگ ہوتا ہے اس کے بیگ سے اگر کوئی چیز ڈاکومنٹ مل جائے اور پتہ چل جائے کہ ان کے پرابلمس جو ہیں پرانے ہیں، یہ دوائیں کھا رہے ہیں۔ بہت سارے مریض جو ہیں وہ خون پتلا کرنے والی دوائیں، وارفرین ٹائپ کی دوائیں لیتے ہیں اور وہ ان کو ویلو کے پرابلمس ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کی نبض جو ہے وہ غیر منتظم ہوتی ہے، ایٹرل فبریلیشن اس کو کہتے ہیں، اور وہ دوائیں چھوڑ دیتے ہیں حج پر آ کے، اور دوائیں چھوڑنے کی وجہ سے ان کو فالج ہو جاتا ہے، اور فالج کی وجہ سے وہ ڈسیبل ہو جاتے ہیں، بستر میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ حج پھر خود تو پرفارم نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ ان کے ساتھ جو عزیز رشتہ دار ان کے بھی لیے ایک زحمہ ہوتی ہے۔ تو یہ پروفارما کا مقصد یہ ہے کہ حاجیوں میں اور حکومتوں میں ایک اویئرنیس کریٹ کی جائے، کیونکہ اگر ہم کچھ کریں گے حج سے پہلے کوئی ایسی چیز تو اپنے حجاج کو، حاجیوں کو ایجوکیٹ کر کے، اویئرنیس ان میں کریٹ کر کے، اور ان کو بتا سکیں گے کہ یہ کتنا ایک امپارٹنٹ کیونکہ اتنی بڑی سعادت جو زندگی میں پہلی اور آخری دفعہ ایک قسم کی سعادت کے لیے آپ حج کا سفر کر رہے ہیں اور دوسرے ملک میں جا رہے ہیں، وہاں ایک مہمان کے طور پر آپ جا رہے ہیں، اور رب العالمین جو ہمارا ایک سب کا حاجیوں کا میزبان ہوتا ہے، اور اگر ہم اپنے مسائلز کو بالخصوصاً سپوز کر کے کوئی سگریٹ، نشاور چیزوں کا استعمال کر رہا ہے اور وہ حج سے پہلے ہی تہیہ کر لے کہ حج کے سفر کی جیسے ہی وہ نیت کر لے تو سگریٹ اور تمباکو نوشی کو ترک کر لے، تاکہ دوران حج امراض قلب کی مختلف، خاص کر کے خصوصاً ہارٹ اٹیک اور ان سے جو ہے وہ حرکت قلب کی بندش، کیونکہ اس میں سب سے سگریٹ اسموکنگ جو ہے وہ ایک سب سے بڑا ایک اہم رسک فیکٹر ہے۔ تمام حجاج میں جتنے بھی ملکوں سے جو حاجی آتے ہیں ان میں سگریٹ اسموکنگ، ڈائبٹیز اور ہائی رسک فیکٹرز ہیں۔ تو یہ پوری ان کی اگر تفصیل ہوگی ان کے پاس تو وہ ان کو جو ہے وہ، تو یہ پروفارما آپ اپنے جو بھی جس فزیشین سے آپ علاج کروا رہے ہیں، یا تو یہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب بھی جو ہے وہ میں نے وقف کی ہے اپنے وحاج الدین کرمانی، جو میرے لیے ایک انتہائی میرے دوست کے والد صاحب تھے، تو انہوں نے مجھے اس کتاب کو اردو میں لکھنے کے لیے تجویز دی، لیکن جب میں کہ یہ کتاب لکھ کے شروعات میں جو ہے وہ یہاں پر پاکستان آیا اور تاکہ اس سے رہنمائی حاصل کروں، تو ان کا انتقال ہو گیا، اور یوں پھر مجھے اس کتاب کو مکمل کرنے میں زیادہ ٹائم لگا، زیادہ وقت لگا، لیکن الحمدللہ 8 سال اس کتاب کو مکمل کرنے میں لگے۔ اور یہاں پر میں جس نے اس کتاب کو پبلش کیا اس کو بھی میں نے کافی زیادہ زحمت دی، اور یہ رشید بٹ صاحب تھے اور ان کی وائف حمیرہ اطہر، جنہوں نے 8 سال تک مجھے برداشت کیا، کیونکہ بار بار میں سعودی عرب سے ہاتھ سے لکھ کے اور لے کے آتا تھا، پھر یہاں پر وہ اس کی میری غلطیوں کو اور گرامر کو صحیح کرتے تھے، اور پھر کمپیوٹر آپریٹر تھا جو ایڈیٹنگ کرتا تھا ناصر، وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کے فیملی کو خوش رکھے، اس نے بھی کافی تعاون کیا اور اس کتاب کو پبلش کرنے میں، اور میری کوتاہیوں کو جو ہے وہ نظر انداز کر کے مجھے وقت دیا کہ تاکہ اس کتاب کو خوش اسلوبی کے ساتھ مکمل کروں۔ تو یہ ایک فری صدقہ جاریہ کے لیے 1000 کاپیاں میں نے جو ہے وہ پبلش کروائی تھیں، اور تو اب یہ کوئی یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک حاجی کو کتاب جو ہے وہ دی جائے، کیونکہ یہ ایک مکمل ڈاکومنٹ ہے، اور یہ
چاہے میں اس دنیا میں رہوں چاہے نہ رہوں، لیکن یہ کتاب جو ہے وہ مفت میں سب کو جو ہے وہ ملتی رہے گی۔ یعنی یہ آن لائن ہے، یہ گوگل پر ہے، اور آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کے مختلف چیپٹرز جو ہے وہ اس سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ پروفارما بھی اسی طرح سے ڈاؤن لوڈ کر کے، اور آپ اس پروفارما کو اپنے ساتھ اگر جا رہے ہیں حج کے سفر پر تو اس پروفارما کو فل اپ کر کے اور اپنے ساتھ اگر لے کے جائیں، تاکہ اور یہ پروفارما حج کے سفر کے دوران جو ہے جس میں آپ کی پوری تفاصیل ہو تو وہ آپ کے ساتھ ہو، تاکہ وقت ضرورت آپ اچانک بے ہوش ہو جائیں یا آپ کے ساتھ کوئی ایسا ایونٹ پیش آ جائے تو آپ کے ساتھ جو عزیز رشتہ دار ہیں جو زبان ایک دوسرے کی نہیں سمجھ سکتے، نہ سمجھا سکتے ہیں، تو یہ پھر ان کو دکھا سکیں تاکہ ڈاکٹرز کو علاج کرنے میں فوری طور پر جو ہے ان کے لیے ایک آسانی جو ہے وہ کریٹ کی جائے۔ یہ جو دوسرا پیج ہے اس کو ہم نیکسٹ اس میں ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے ہر حاجی اپنا خود سے جو ہے وہ محاسبہ کرے کہ وہ سمجھ سکے کہ وہ ہائی رسک ہے یا لو رسک ہے اور وہ کیا کرے۔ میں یہاں التمش جنرل ہاسپٹل میں صبح اور شام کلینک کرتا ہوں۔ اگر کسی حج کے سفر پر حاجی کو حج کے حوالے سے یا امراض قلب میں جو لوگ مبتلا ہیں ان کو کسی قسم کی رہنمائی یا معائنہ کرانے کی ضرورت ہو تو کسی وقت بھی آپ رابطہ کر کے اور آ سکتے ہیں۔